بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں، بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں۔ ہم سے معراج کے پردے کی کہانی تو سنو، ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں، ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ توحید بھی حیران ہے، توحید بھی حیران ہے اس نصرت دی پہ، توحید بھی حیران ہے اس نصرت دی پہ۔ معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا، پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے۔ وہ جبر جس کی تمنا وجود تھی شوقت، اسے عدم کے گھڑے میں اتار ڈالا تھا۔ حسین لائے تھے لشکر فقط بہن کے لیے، یزیدیت کو تو اصغر نے مار ڈالا تھا۔ شکریہ۔ ملک الموت جبرائیل آیت لانے والا، زندگی بانٹنے والا، جبرائیل کا کام زندگیوں کا بٹوارا، ملک الموت کا ناکام سانسوں کو گن کے روک دینا۔ جو حیات دے وہ جبرائیل، جو موت دے وہ اسرائیل۔ اب ایک جملہ کہوں، ملک الموت جبرائیل تو حیات دینے والا تھا، معراج کی شب بتا دیا کہ آگے نہیں جاؤں گا، یہ میری منزل منتہا ہے۔ اے ملک الموت تیری بھی کوئی حد ہے یا نہیں؟ کیا میں رات کے اندھیرے میں نہیں، 3 دن تک دل کے اجالے میں بتاؤں گا اجازت ہے آ جاؤں؟ فاطمہ نے کہا واپس ہو جا، اب بھی پتا چلا کہ میری منزل منتہا کا نام دم فاطمہ زہرا ہے۔ جبرائیل رک جائے وہ رات کا اندھیرا، جہاں ملک الموت ٹھہر جائے وہ دن کا اجالا، آ جاؤ۔ رات دن کی جانی پہچانی آواز، معراج کی شب، الیہ الیہ، وہی لہجہ، وہی جملہ جو کسی کو بچپن میں زمین پہ بٹھا بٹھا کے کہتا تھا الیہ الیہ، وہی لہجہ، وہی آواز، 2 کمان یا اس سے کم کے فاصلے پر، سبحان اللہ، کتنا کم یہ مجھے بھی نہیں پتا، تاکہ بلا فصل ہو جائے۔ ہاتھ سے ہاتھ ملا دیا۔ شاید مرحوم محسن نقوی نے اسی منظر کو دیکھ کر 2 مصرے کہے تھے کہ یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا۔ اتنے تھک کے نہیں، جب میں نہیں تھکا سفر کر کے آیا ہوں، چاک کے آیا ہوں۔ یہ محاورہ ہے، ہاتھ مارا۔ میں پچھلے سال تو بڑے ٹوٹے ہوئے سے اسکوٹر میں گھوم رہے تھے، اب یہ 28 لاکھ کی پجارو کہاں سے خرید لی، کہاں ہاتھ مار دیا، کہاں ہاتھ مار دیا، کہاں ہاتھ لگا۔ یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں۔
تھوڑا سا جو عقیدت کے گلستان میں ولایت کے گھنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں رکھتے. وہ کہتے دیکھو علی کو نبی سے بھی آگے بڑھا دیا, معراج میں علی کو پہلے بھیج دیا, نبی بعد میں آگے بڑھا دیا. میں منبر سے اتروں اور تعظیم کو کوئی آگے بڑھ بڑھ کے میرے سلام کرے تو آگے بڑھنا نہیں, مقصد دیکھو. یہ وہی کہتے ہیں جنہوں نے کبھی کسی جگہ پہ نہ پروٹوکول لیا ہو نہ دیکھا ہو. میں توجہ چاہ رہا ہوں. کسی وی آئی پی کے استقبال کے لیے اگر کوئی آئی جی آپ کے شہر میں آ رہا ہے تو پھٹی ہوئی ٹوپی پہنے ہوئے کوئی ہوم گارڈ اس کا استقبال نہیں کرے گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا ہم منصب کرے گا, یا تو آئی جی آئے یا پھر کمشنر آئے. اگر ایس ڈی ایم نے بھی کھڑے ہو کے استقبال کر لیا تو اس کی توہین ہوئی. تو اب اللہ بلا رہا تھا معراج کی شب اسے کہ جس کے لیے کتاب بھیجی تھی, تو اب کم سے کم اس تک خود تو آ نہیں سکتا کیونکہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. مجسم ہو جائے یا میں کہہ دوں تو کافر ہو جاؤں, تو جب خود نہیں آتا تو کسی کو اہتمام کے لیے بھیجتا. تو کم سے کم جب وہ بلا رہا تھا نبی اللہ کو تو استقبال وہ کرے جو ولی اللہ ہو, جس کے لیے قرآن بھیجا وہ آنے والا تھا تو استقبال وہ کرے کہ جس کے لیے ذوالفقار بھیجی یہ سید الانبیاء ہے تو استقبال وہ کرے جو سید الاولیاء ہو. یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں, کہاں دیکھ کر دست حیدر نبی نے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو سرکار وہاں بلایا تھا تو اپنی نشانی کو دکھانے کے لیے, اللہ نے اپنے کو دکھانے کے لیے نہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب ذرا سا جب جملہ آ رہا ہے تو توفتاً ایک جملہ کہتا چلوں. لوگوں میں اختلاف یہی تو ہے. اب اتحاد کے ساتھ جینے کا وقت ہے, اختلاف کی باتیں نہیں. اب میں کیا کروں, تم نے مجھے بٹھایا ہے منبر پہ, تخت پہ ہوتا تو سیاست کی چادر اوڑھ کے کوئی جملہ روک لیتا, مگر منبر کیونکہ علی سے منسوب ہے, یہ حق چھپانے کی جگہ نہیں, حق بیان کرنے کی جگہ ہے. منبر پہ اور تخت پہ فرق یہ ہے کہ پتہ نہیں تخت پہ بیٹھنے والا یا کھڑے ہو کے تقریر کرنے والا کب باطل کو چھپا لے, تب حق پہ پردہ ڈال دے,
کب مصلحت کی چادر اوڑھ لے، کب سیاست کا غلاف اوڑھ لے، اور اس میں پتہ نہیں حق اور باطل کا کب انضمام کر کے خود اپنے آپ کو اندھے منہ کفر کے دلدل میں گرا لے۔ یہ حضور سیاست کی بات ہے، مگر منبر علی سے منسوب ہے، جس نے ہر سلیقہ دیا، ہر طریقہ بتایا۔ سیاست بھی سیکھنی ہے تو علی سے سیکھو۔ خدا کی قسم میں آج کے مکھیہ منتری کو بھی بتاتا ہوں، جب وہ خط جو نہج البلاغہ میں علی نے اپنے گورنر مالک اشتر کو لکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ یقیناً میں نے بہت سی کتابیں پڑھی مگر یہ چیز کہیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اے مالک اشتر، ہے کوئی مائیکل آل جو بیان کرے علی کے سوا؟ اے مالک اشتر، ہم نے تمہیں گورنر بنایا ہے، مگر خبردار ان 3 لوگوں سے بچ کے رہنا، اور کبھی مشورہ بھی مت کرنا۔ ایک کنجوس سے، ایک بزدل سے، ایک لالچی سے۔ آج تک جتنی بھی اتہاس کے پنے کھولو، تاریخ کے اوراق پلٹو، جتنے بھی اتہاس بدلے ہیں، جتنی بھی سلطنتیں ڈوبی ہیں، یا تو کسی کنجوس کی وجہ سے، یا کسی بزدل کی وجہ سے، یا کسی لالچی کی وجہ سے۔ اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ علی کو مانتے ہیں، نہ کنجوسی کو پسند کرتے ہیں، نہ بزدلی کو پسند کرتے ہیں، نہ لالچی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم اسے پسند نہیں کرتے کہ جس نے کبھی بھی محمد کے دین پر خالی نام کیا ہو مگر کوئی خرچ نہ کیا ہو۔ ہم اسے پسند نہیں کرتے جو محمد کو مصیبت میں چھوڑ کر بزدلی کی وجہ سے کہیں جا چھپے۔ ہم اسے پسند نہیں کرتے کہ جس نے اسلام کا کلمہ کسی لالچ کی بنا پہ پڑھا۔ یہ ہے علی کی سیاست، جو علی نے کہا خبردار اپنی زبان پر، کیا جملے ہیں، خدا کی قسم کوئی خطیب بنی نہیں سکتا اگر نہج البلاغہ نہیں پڑھا، کوئی سیاست داں سیاست میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اگر علی سے سیاست نہیں سیکھی۔ خبردار اگر اقتدار میں ہو تو اپنے زبان کی کاٹ پر، اپنے زبان کی کاٹ پر، اپنے ہاتھ پر اور اپنی بات پر مکمل اختیار رکھنا، اور جب غصہ آ جائے تو غصے میں فیصلہ نہ کرنا۔ علی نے کہا ہی نہیں بلکہ کسی کے سینے سے اتر کے دکھایا۔ توجہ چاہ رہا، کیونکہ اگر غصے پہ اختیار نہیں تو صاحب تقوی نہیں۔ متقی وہی ہوگا کہ جس کا اپنے غصے پہ اختیار ہو۔ یوں تو بہت سے لوگ جب کسی بہادری کے بہادری کے چرچے بھی سناتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ان کا کیا کہنا۔ وہ بات میں غصے میں آ کر مدینے میں تلوار نکال لیتے تھے۔ کس سے بتائے کہ مدینے کی گلی میں تلوار نکالنے کی چیز نہیں، خیبر کے میدان میں جلانے کی چیز ہے۔ مجھے بھی آج حسین کے ذکر کے صدقے میں، علی کے قصیدوں کے طفیل میں آج طاقت ملی ہے
اقتدار ملا ہے، اختیار ملا ہے، تو میری کوشش یہی ہے کہ اس قوم کا ساتھ دیا جائے کہ جس قوم کی طرف کسی نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ ہم لوگ بڑے پسماندہ ہیں، بہت پیچھے، پتہ نہیں آپ لوگ تو شرکت کرتے ہیں، ہندوستان کے بڑے بڑے جگہوں پہ مجلس پڑھی، حد نظر 10-10 20-20 ہزار کے ہجوم میں میرے خیال سے 10 ہی لوگ ایسے ملتے ہیں جو خوشحال ہوں۔ ہم بہت پیچھے ہیں، اور اگر یہ کہوں تو کوئی جسے ہندی میں کہتے ہیں شوکتی نہیں ہوگی کہ ہم لوگ دلتوں سے بھی پیچھے ہیں، کیونکہ ہمیں حکومتوں نے بھی اگنور کیا، ہمیں سلطنتوں نے بھی، ہمارے کوئی کاؤنٹ، کوئی گنتی نہیں ہوئی، اور اگر گنتی ہو بھی گئی کہیں پہ کوئی پتھروں کو چیر کر چشموں کی طرح پانی نکل کے آگے بہنے بھی لگا تو دوسروں کے بہتے ہوئے جھرنوں کو یا دریاؤں کو اس نے نہیں دیکھا۔ ہماری قوم نے اپنے پہ ہی پتھر مارنا شروع کر دیے، لیگ پولنگ، بیک بائٹنگ، شاید ٹانگ گھسیٹنے کی وجہ، یا یوں کہوں کہیں پہ میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ کچھ ایگزیبیشن لگی اور مینڈک الگ الگ جگہ کے مینڈکوں کو، فراق کو جار میں بند کر کے رکھا گیا، اور ایک جار ایسا تھا کہ اس میں مینڈک تھے مگر اس پہ ڈھکن نہیں تھا۔ تو کسی نے پوچھا اس میں کیوں ڈھکن نہیں لگایا؟ کہا اس لیے کہ یہ ایسی نسل کے مینڈک ہیں یا ایسی قوم کے مینڈک ہیں کہ ایک اگر اس میں سے کوئی اچھلنا چاہتا ہے تو دوسرا پکڑ کے اسے ٹانگ گھسیٹ لیتا ہے۔ تو ایک تو ہمارے قوم ہی خود اتنی پیچھے ہے، اور اگر کوئی بیچارہ کوشش کر کے کسی صورت سے آگے بڑھنا بھی چاہتا ہے تو سارے مینڈکوں کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ یہ اچھل کے آگے چلا جائے، یہ ہو جائے یہ بیچارہ وہاں کیوں ہے، گھسیٹو اسے تاکہ ہمارے ہی ساتھ رہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے بھی جو علم کے ساتھ جتنی حدیثیں فرمائی ہیں وہ سوائے علی کے اور کہیں ملتی نہیں ہیں۔ میں شہر علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ ہماری قوم جب ہی آگے بڑھ سکتی ہے کہ جب باب مدینۃ العلم سے منسلک رہ کر علم حاصل کرے۔ ہم بے پناہ چاہتے ہیں۔ بڑا پیارا بہت سادے انداز میں کسی نے کہا تھا کہ میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے مگر مولا تمہیں چاہا بہت ہے۔ بہت چاہتے ہیں، اتنا پیار کرنے والی قوم اپنے امام کو، اپنے آقا کو، اپنے لیڈر کو کہیں نہیں ملے گی، لیکن ہم امام کو چاہتے ہیں، امام کی بات کو نہیں۔ بات کو چاہیں تو آج افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں کوئی ہماری یونیورسٹی نہیں، کوئی ہمارے اچھے کالج نہیں، ہماری درگاہ یہ ہندوستان کا شہید ثالث کی درگاہ مرکز ہے، مرکز پورے ہندوستان میں، آگرے کی مجلسیں، اور آج آگرے کی سالانہ مجلسوں میں اتوار کے دن وہ بھی مین وقت میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، اور ہم میں سے کتنے لوگوں میں کون ایسا ہے جو یتیم یا غریب کے 5 لوگوں کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دینے والے بنو، لینے والے نہیں۔ مجھے بتاؤ، جس علی کو مانتے ہو، جس امام کے شیدائی ہو، کبھی انہوں نے بھی کسی سے کچھ مانگا؟
یہ جملہ ہی گندا لگتا ہے ان کے ساتھ جوڑنے میں. جو آیا ان کے در پہ آیا. ارے جو دشمن بھی آیا اس کو بھی ہلاکت سے بچایا. اور خدا کی قسم زمین کا نہیں, آسمان پہ آیا, آسمان سے بھی آیا تو کہا مسکین ہوں, یتیم ہوں, اسیر ہوں. جو فاقے کر کے آسمانوں والوں کی جھولی بھرے اسے علی کہتے ہیں. اس لیے کوشش کرو. ہم نے تو اور میں کیا کروں, علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ الفقر موت الاکبر, غریبی, پاورٹی, غربت سب سے بڑی موت ہے. سب سے بڑی موت غریبی. اب علی نے غریبوں کو تو سینے سے لگایا ہے مگر غریبی کو کبھی پسند نہیں کیا. پتہ نہیں کب غربت میں, غریبی میں کون کیا چیز بیچ دے. کب ایمان بیچ دے, کب یقین بیچ دے, کب اعتماد بیچ دے, کب انسانیت بیچ دے. اس لیے اب علماء کرام ان کے سامنے کیا عرض کروں کہ علی کا ایک قول میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ میرے سارے دشمن ایک قطار میں کھڑے ہوں اور ایک طرف جہالت اور غربت مجسم ہو کے میرے سامنے آ جائے, اور پھر ابو طالب کے بیٹے سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ یہ اپنے سارے دشمنوں کو پہلے قتل کرو گے یا غریبی اور جہالت کو, تو علی ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرے گا, ذوالفقار اٹھائے گا اور جہالت اور غربت کا قتل کر دے گا. ساری رونقیں. اسی لیے تو علی نے فرمایا کہ دولت کماؤ تو ایسے, دولت کماؤ تو ایسے جیسے قیامت تک یہاں رہنا ہے, عبادت کرو تو ایسے جیسے کل ہی مر جانا ہے یا ابھی مر جانا ہے. خدا کی قسم, مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, صرف ان دو اقوال کو, علی کے دو قول کو, دو سعی کو, دو فکروں کو زندگی کا سرمایہ اثاثہ بنا کے ساتھ رکھو تو دنیا بھی اور آخرت بھی کیسے سدھرے. لائبریری میں جا کر کتابوں کے انبار پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو علی نے فرمایا کہ عبادت کرو تو ایسے جیسے ابھی مر جانا ہے, ظہر کی نماز ایسے پڑھنا جیسے بس اس کے بعد مر نہ جائے. تو کیا خضوع, کیا خشوع, کیا سجدوں میں مزہ, کیا رکوع میں آپ کو مزہ ملے گا. اور دنیا میں رہنا ہے تو دولت ایسے کماؤ جیسے قیامت تک مر جانا ہے. میں کیا کروں, اب پوری قوم کی, پوری ملت کی مدد تو مولا ہی کرے یا خدا کرے. اب ہم لمیٹڈ لوگوں کی ہی مدد کر سکتے ہیں. پوری قوم مجھے فون کرتی ہے, ہر وقت کسی کا فون بھی نہیں اٹھا سکتے. نماز مجلس پڑھ رہا ہوں 1.5 گھنٹے سے, اب جو فون کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہوں فون ہی نہیں اٹھا رہے. نماز پڑھوں گا کہ فون ہی نہیں اٹھا رہے. کھانا کھاؤں گا, ایک آدمی 50 فون سے زیادہ یا 100 فون سے زیادہ نہیں سن سکتا. لیکن جب تک اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا, جب تک وہ خود نہیں بدلتی. اور میں ایک بات بتاؤں, علی نے فرمایا کہ رزق کے, میری مائیں بہنیں بھی لے کے جائیں, اپنے بچوں کو بتائیں, بھائیوں کو, رزق کے 100 دروازے ہیں, 100 گیٹ, 1 2 3 4 5 100 دروازے. اب یہ دیکھیں, یہ ہے علی. 100 دروازوں میں سے 92 دروازے تجارت کے, 8 میں سے 7 دروازے زراعت کے, کھیتی کے, 92 اور 2 99. ایک دروازہ نوکری کا. اب میرے ساتھ گھر چلیے,
ایک دن رک کے دیکھیے، جو بھی فون کر رہا ہے یہاں نوکری لگا دو، چپراسی کی لگوا دیجئے، نکلی ہوئی ہیں، 4th کلاس کی لگوا دیجئے، اس کی لگوا دیجئے، پوری قوم نوکری کی طرف دوڑ رہی ہے، اور ہر آدمی کہہ رہا ہے ہم پریشان ہیں۔ تجارت کوئی نہیں کرتا، جہاں علی نے کہا بیان میں دروازے اس کے ہیں، جب علی کے کہنے پہ نہ چلو گے تو مشکل میں تو رہو گے نا۔ سلامات دیکھتے محمد والے محمد، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے جس طرح سے بے نمازی کے لیے کوئی بے نمازی اس سے کو نماز پڑھ لیجئے، کل سے شروع کریں گے، آج نہائے میں نہیں ہیں، چینٹیں آ گئی تھیں، اور یہ کل ایسا ٹلتا ہے کہ کبھی آتا نہیں۔ ایسے ہی جو تجارت کرنے والے سے ہمیں پیسہ ہو تبھی تو تجارت کریں۔ نبی کے پاس، علی کے پاس ایسے بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے بتایا صرف ایک چاول کی بوری سے تجارت کرو، تو پتہ چلا وہ ملک التجار ہو گیا۔ صرف ایک بکری لے کے تجارت کرو، پتہ چلا وہ عرب کا امیر ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ملین یا بلین روپے یا ڈالر ہوں، جو تھوڑی سی چیز بھی ہے تو اسے لے کے تجارت کا آغاز کرو۔ کیوں؟ برکت اس لیے ہوگی کہ نیت کر کے اپنا چھبڑی یا ٹوکری یا ٹھیلا لگاؤ کہ علی آپ نے کہا ہے کہ بیان میں دروازے اس کے ہیں، مشکلیں میری ہیں، کام مشکل کشا کے عمل پہ کر رہا ہوں، تو اب تجارت میں اضافہ کرنا تمہارا کام نہیں ہے، علی کی ذمہ داری ہے، یہ علی کی ذمہ داری ہے۔ اور میں بتاؤں، اسی لیے علی کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہتا ایسا لگتا ہے روزی کے سارے دروازے بند ہو گئے، جو دروازہ کھولتا ہوں بند نظر آتا ہے، کیا کروں؟ میری ماں بہنیں بھی سنیں جو فائنینشلی پرابلم یا روزی سے پریشان ہیں، یہ ہے علی۔ اور یہی قول بالکل چھٹے امام کا میں نے پڑھا۔ اب ذرا سا ذہن میں رکھنا، علی فرماتے ہیں رزق کے دروازے بند ہو گئے، تنگ دستی ہے، پیسہ نظر نہیں آ رہا، خبردار کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ بس پھر کیا کروں؟ کہ ہر نماز مغرب کے بعد 40 دن تک سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ اب دوسرا جملہ قیامت کا ہے، پھر ذرا سا آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ ذہن میں رکھیں۔ 40 دن تک سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تیرے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ذمہ داری تو وہ لیتا ہے نا جس سے اختیار میں ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور پھر سرکار کیا جملہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک علی کا جملہ لو، اسی پہ ریسرچ کرو، اسی پہ اشرے ہوں گے۔ کیا کہا؟ سورہ واقعہ کی تلاوت ایسے ہی نہیں کہ بس بیٹھے تلاوت کی، شرط لگائی نماز مغرب کے بعد۔ پھر کہا میں ذمہ داری، رزق میں اضافہ، بتا دیا تلاوت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، علی کے کہنے پہ عمل کرو، پھر تمہارا ہاتھ یا تو اولا کے ہاتھ پہ اٹھے گا یا مولا کے ہاتھ کے لیے اٹھے گا، لیکن رزق میں اضافہ اسی کے ہوگا، برکتیں اسی کو ملیں گی جو قرآن۔
میں ہر مجلس میں اعلان کرتا ہوں اور لوگوں کو ماشاءاللہ سے حتی الامکان، میں کوئی چیف منسٹر تو نہیں ہوں، جاب بھی دلا رہا ہوں، ہر طرح سے مدد بھی کر رہا یا کرا رہا ہوں، لیکن ایک ریکویسٹ اپنی قوم کے سامنے ہمیشہ کرتا ہوں. یہ میرا مولا کے منبر پر حسین کی مجلس میں شہید کی درگاہ کے سامنے آپ سے وعدہ ہے کہ آپ یو پی میں جس گاؤں کے ہوں، جس شہر کے ہوں، جہاں چاہیں زمین کا انتظام آپ لوگ کریں، چاہے جندے سے کریں یا ڈونیشن سے. جو کالج بنوانا چاہیں، جس طرح کا کالج سرکار کی مدد سے بنوانا چاہیں، میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں لوگوں کو 1 سال لگے گا، آپ کا 1 مہینے سے زیادہ نہیں لگے گا. 1 مہینے کے اندر اندر آپ کی فائل بن کے تیار ہو جائے گی. اس وقت موقع ہے، مولا نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہر جگہ کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے یہاں سیلفشنیس اتنی ہے کہ قوم کے لیے کوئی سوچتا ہوا نظر نہیں آتا. جو آتا ہے مجھے یہ ٹھیکہ دلا دیجئے، مجھے، ہم نہیں ہیں، میں نظر آ رہا ہے. اس لیے غریبوں کی سوچو، غربت زدہ کے کام آؤ، آنے والی نسل کے لیے ایک ایسا گلستان لگا کے جاؤ کہ تاکہ قبر کے اندر بھی تمہیں جنت کا مزہ آنے لگے. عزیزو، تقوی، متقی وہی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون. جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں خرچ کرتے ہو. اب میں کیا کروں؟ متقی بہت زیادہ دولت کمانے والا نہیں، بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے. ہمیں یہ مت دکھاؤ کہ بینک بیلنس کتنا ہے، کوٹھی کتنی بڑی ہے، زمینیں کتنی ہیں، دکانیں کتنی ہیں. ہمیں یہ دکھاؤ کہ راہ حق میں خرچ کتنا کیا ہے. اب میں خدا کی قسم یہی تو کہتا ہوں، متقی بننا ہے تو علی کی امامت فائدہ دے گی. متقی بننا امام المتقین، متقیوں کے امام ہیں. وہ قرآن ہدایت کرتا ہے تو متقیوں کی، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے تبارک الذی، وہ برکتوں والا اللہ ہے جو لے گیا اپنے عبد کو کہاں؟ زمین سے آسمان پر لے گیا. کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ تاکہ اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانی دکھائے. اب میں سمیٹ لی گفتگو، جو مجلس سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں، سمجھ گئے، میں نے گفتگو سمیٹ لی. کنکلوژن ہے میری تقریر کا، معراج کی شب اس لیے اللہ لے گیا کہ تاکہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کو دکھائے. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو اللہ کے حبیب نے وہاں دیکھا اس کے دھڑکتے ہوئے دل نے اس کا انکار کیا، انکار نہیں کیا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور پھر سب سے بڑی نشانی کو محمد نے دیکھا. سب سے بڑی نشانی کو اللہ کی آیت الکبریٰ، اللہ کو نہیں دیکھا. سب سے بڑی نشانی کو میں اتنی خاموشی سے پڑھنے کا عادی بھی نہیں، جیسے آپ سیریس نظر آ رہے ہیں. میں تو کنکلوژن دے رہا ہوں، گفتگو ختم کر رہا ہوں. معراج کی شب کیوں بلایا؟ آیت کہہ رہی ہے کہ تاکہ سب سے بڑی نشانی کو اللہ دکھائے. یا اللہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کون سی؟
جسے محمد نے دیکھا 36 ہجری جمعے کا روز مسجد کوفہ منبر ازبیز، ایک صحابی کھڑا ہوا، علی سے کہا یا علی، آپ کی فضیلت اللہ جانے کتنی بار ہم نے مصطفیٰ کی پاکیزہ زبان سے سنی، آپ اپنی منزلت بتائیے کہ کیا ہے؟ تو علی نے کہا بیٹھ جا اے صحابی رسول، تو نہیں جانتا انا آیت الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ، کون کھلو گا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں سب سے بڑی نشانی ہوں۔ اب دیکھیں کیسے گفتگو اس طرح سے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے جا رہی ہے۔ میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ متقی وہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے پڑھنے سے پہلے بس 5 منٹ اور لوں گا، خود مزہ آ رہا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے وہ ہے متقی، جو اللہ کی نشانی اور علی اللہ کی سب سے بڑی نشانی۔ شرط کیا کہ تعظیم کرے؟ تعظیم کا مطلب جھک کے سلام نہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ تعظیم کا مطلب میرا مقام اگر یہاں ہے تو مجھے یہاں بٹھاؤ۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ کے گھر میں بھی کچھ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ نہیں، علماء کرام موجود ہیں۔ شرط ہے کہ جب جماعت کی نماز ہو تو اس میں صاحب علم اور صاحب تقوی پہلی صف میں ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک انگوٹھا ٹیک بدتمیز قسم کا جوئے باز قاتل، وہ نماز بھی پڑھتا ہے مگر وہ آگے کی صف میں، اور متقی عالم پرہیزگار وہ اس کے پیچھے دوسری صف میں۔ تو اس وقت جس نے اگر کھڑا کر دیا تو ظلم ہوا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ظلم یہ ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ اب وہ جب نیتا والی بات ہو رہی ہے تو ایک جملہ کہوں، اس کے پروٹوکول کے مطابق اسے پروٹوکول نہ دینا۔ ایک نکاح کا وقت آیا اور یہاں پر مولانا بھی ہیں جو یہاں نماز پڑھاتے ہیں، اور آیت اللہ سیستانی صاحب بھی آ جائیں، اور کوئی کہے جو یہاں پیش نماز پڑھائی ہے نکاح، سارے کہیں گے بڑا ظلم ہے آیت اللہ کے ہوتے ہوئے۔ یہ ان مولانا کو کہہ رہا ہے کہ نکاح پڑھائیے، یہ توہین ہے۔ تو جو توہین کرے گا وہ متقی نہیں۔ اب مجھے فہرست بنانے کی ضرورت نہیں، علی ہے آیت الکبریٰ، صرف آیت اللہ ہی نہیں، آیت الکبریٰ۔ آیت الکبریٰ کے ہوتے ہوئے کسی جاہل کو بلندی پہ بٹھانا
پہ کیا جملہ، آیت اللہ کے ہوتے ہوئے کسی جاہل کو منبر پہ بٹھا دینا یا بلندی پہ بٹھانا، یہ صرف اسی کے اوپر ظلم نہیں ہے، بٹھانے والا بھی بیٹھنے والا بھی زبان بے زبانی سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ میں کچھ بھی ہوں، متقی نہیں ہوں، اور متقی نہیں ہوں تو قرآن ہدایت نہیں کرے گا، قرآن ہدایت نہیں کرے گا تو گمراہی کی زندگی گزاروں گا، گمراہی کی زندگی ہوگی تو ماوا جہنم ہوگا۔ اس لیے آخری فقرہ اور آخری جملے، عزیزان محترم، جب غدیر کا خطبہ نبی علی کے لیے دے چکے تو 282 جملے شان علی میں کہے، اور اس میں ان جملوں میں یہ دو علماء کرام جانے ایک جملہ یا علی حبک ایمان و تقوی، یا اللہ کتنی خاموشی سے سنا ہے، بغضک النفاق والکفر، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تقوی ہے، محبت ہاتھوں میں نہیں ہوتی، محبت دل میں ہوتی ہے، تیری محبت جس دل میں ہے اس میں تقوی ہے، تقوی ہے تو متقی ہے، متقی ہے تو ازلفت الجنت للمتقین، روز محشر متقی جنت کو ڈھونڈتا نہیں پھرے گا، جنت متقیوں کو ڈھونڈتی پھرے گی۔ شاید آج میں نے مجلس وہ پڑھ دی، چاہیں تو اس پہ کتاب لکھ دیں، ایک جملہ، ایک شعر جلالی کے رہنے والے مرحوم علامہ استاد قمر جلالوی نے شاید اس تقوی کو ہی سمجھا تھا، جنت متقیوں کو ڈھونڈے گی۔ کیوں ڈھونڈے گی؟ کیونکہ اگر متقی جنت کے دروازے پہ جائے تو متقی کمتر، جنت افضل۔ مجھ سے یہاں کی انتظامیہ نے بہت بڑا امتحان لیا ہے، اس مائک پہ مجلس پڑھنا ایسا ہے جیسے سولی پہ چڑھنا، میرے گردوں میں بھی درد ہے اس کی وجہ سے کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے پھیپڑے نکل کر اس پہ آ جائیں گے، لیکن جب اتنی دور سے آیا ہوں تو مجلس پڑھتے میں مجھے 10 مجلسیں پڑھنے وہاں پہ جانا ہے آپ کا مانچسٹر اس سال، تو وہاں کے بہت سے لوگوں نے جو قریب کے شہروں میں مجلس پڑھتے ہیں وہ انہوں نے فون کیا کہ ایسا ہے کہ آپ کے یہاں تو 9 بجے مجلس پڑھا کریں گے، اس سے پہلے 7 بجے ہمارا ٹائم کرا دیجئے یا شام کو 4 بجے۔ تو معلوم ہے وہ مجھے بڑی ہنسی آئی، تو انہوں نے سب نے منع کر دیا جہاں اشرا پڑھ رہا ہوں میں۔ کیوں؟ کہا وہ تو ایک ہی جگہ مجلس پڑھتے ہیں، جہاں پڑھتے ہیں پورا جان نکال کے آ جاتے ہیں، پھر دوسرے مجلس کے لائق ہی نہیں رہتے۔ تو وہی ایسے اس لیے کہ جب مولا نے طاقت ہمت دی ہے تو میں بخالت پسند نہیں کرتا کہ مجلس پڑھنے میں بخالت کی جائے، اور اس لیے سننے والوں سے بھی کہتا ہوں جب علی کا ذکر آئے تو کبھی خاموش ہو کے نہ سنا کرو۔ بس میں ختم کر رہا ہوں گفتگو۔
کہ افضل جنت کی طرف متقی نہیں جائے گا. آیت کریے کنکلوژن میری تقریر کا اور ربط مصائب یہاں سے ہی. کیا کہا جہاں سے آغاز کیا تھا وہاں سے ختم کر رہا ہوں گفتگو. اللہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، محبت کرتا ہے تو متقیوں سے. ان اللہ مع المتقین، اللہ ساتھ ہے تو متقیوں کے. ازلفت الجنت للمتقین، جنت سمٹ کے آئے گی تو متقیوں کے پاس. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت کرتا ہے تو متقیوں کے. اشہد ان امیر المومنین، وہ امام المتقین، علی امام ہیں تو متقیوں کے. پتہ چلا کہ اگر محب اللہ بننا ہے، اللہ کی محبت میں آنا ہے، اللہ کا ساتھ چاہیے، جنت قریب میں چاہیے، قرآن سے ہدایت چاہیے تو متقی بننا پڑے گا. متقی بننا پڑے گا تو دل میں علی رکھنا پڑے گا، اور دل میں علی رکھنا ہے تو زبان پہ علی علی کرنا ہوگا. اس لیے یہ ہم جو نعرے علی علی کے لگاتے ہیں، یہ جو ہر ٹھوکر پہ علی کو بلاتے ہیں، یہ تو ہر مشکل میں علی کو پکارتے ہیں، یہ تو ہر شب جو علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں، یہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام برسر عام جو علی علی کا ورد ہے، یہ ہم ورد نہیں کرتے، متقی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. اور متقی جبھی وہ ہو کر یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ اگر قرآن ہدایت کرے گا تو ہماری. یہی تو ثبوت ہے کہ مجلسوں میں لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ آیہ ولایت کیا ہے، لیکن ہمارا 13 برس کا بچہ بھی بتا دیتا ہے کہ حالت رکوع میں جس نے انگوٹھی دی وہ علی تھا. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں قرآن کو اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ دل میں علی ہے، اور علی نور ہے، اور نور ہر تاریکی میں آ بھی نہیں سکتا. جنت خود سمٹ کے آئے گی. شاید یہی وجہ تھی کہ عاشور کی شب علی کے علی بیٹے نے چراغ کو گل کر کے کہا تھا جسے جانا ہے چلا جائے، چھوڑ دے حسین کو. میں نے چراغ کو بجھا دیا. اور یہ مت سمجھنا یہ ہے علی کی سخاوت، یہ ہے حسین کا عزم، اقتدار و اختیار. اور یہ مت سمجھنا کہ جو آج کی رات حسین کو، سیدہ بطول کے بیٹے کو، زہرا کے لال کو چھوڑ کے چلا جائے گا اسے جنت نہیں ملے گی. میں فاطمہ کا پیاسا بیٹا، رسول کا نواسا، علی کا لال، بطول کا جایا، تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ ہے حسین جو اپنے گھر سے میرے در پہ آ گیا، جنت اس کی ہو گئی. جنت اس کی ہے. جاؤ، چلے جاؤ، تمہارا خاندان ہے، تمہارے بچے ہیں. یہاں پر میرے مرحوم ماموں علامہ فیروز حیدر صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، ساری دنیا میں جب شمع کو گل کر روشن کرتے ہیں تو پروانے آ جاتے ہیں، بجھا دیتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. کائنات میں حسینیت کی شمع کربلا میں تنہا کائنات میں ایسی ہے کہ جہاں پہ شمع بجھ گئی مگر کوئی پروانہ نہیں گیا. اور یہ آگرہ ہو یا جوگی پورا ہو یا بگرا ہو،
یا اور 2-4 مرکز ہیں. ہم لوگ اپنے شہروں کو چھوڑ کر ان جنگوں پہ جمع ہو کر اسی لیے آتے ہیں، اسی وجہ سے آتے ہیں کہ امور خانہ داری میں مصروف، دنیا داری میں وقت نہیں ملتا. یہاں ایکانت میں تنہائی میں آ کر اس حسین کے بچوں کو رویا جائے جسے رونے نہیں دیا گیا. ہمیں نہ سفارت، نہ عمارت، نہ وزارت، کچھ نہیں چاہیے. ایک دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ بیویاں، یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ جوان، یہ بزرگ، ہمیں دولت کی تمنا نہیں ہے. ایک دعا شہید کی درگاہ میں کر کے جا رہا ہوں، مولا جو نہیں آئے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، ہمیں زندگیوں کے کل کا بھروسہ نہیں، کل کیا پل کا بھروسہ نہیں، مگر جب دنیا سے اٹھانا تو کربلا کے پیاسوں کی، شہادت کی سرزمین کربلا کی زیارت کر کے، تاکہ دیکھے تو صحیح کہ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن بغیر مخنا اور چادر کا خطبہ دے دے کر اپنے بھتیجے سجاد کے ساتھ کربلا سے لے کر شام تک 1400 میل کا فاصلہ، کہیں پر عباس کا سر، کہیں پہ اون کا سر. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. دادارو جزاک اللہ. خاص کر کے خصوصاً جو دعا ہے، مولا شام کے مزارات مقدسہ محفوظ رہے. بہت سے لوگ زیارات شام سے مستفید ہو چکے ہیں. انہوں نے وہ دروازہ بھی دیکھا ہوگا جسے باب الصاد کہتے ہیں، جہاں عباس کی بہن زینب سجاد کی پھوپھی مسافرہ شام حسین کی شریک مقصد زندگی زینب ایک رسن اور 18 گلوں میں 72 گھنٹے کھڑی رہی. آج انٹرنیٹ پر میں نے دیکھا تو ایک جملہ زبان سے نکلا، جب زینب کے بی بی شہزادی مقدسہ کے گنبد پر آج بھی میں نے جب وہاں پہ بم کے ٹکڑے لگے ہوئے دیکھے تو کہا ہائے شام، کبھی علی کی بیٹی کو راز نہیں آیا، کل شامی زینب کے ہاتھوں سے پتھر مار رہے تھے، آج عظمتوں کے گنبد پر بم پھینک رہے ہیں. ہائے مظلومہ، کل بھی شامی تجھ پر ظلم کر رہے تھے، آج بھی ظلم ڈھا رہے ہیں. عزادارو، میں نے خود یہ مصائب کسی خطیب سے نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے مصائب بہت پہلے، کوئی 20 سال پہلے پڑھے تھے. اب مجھے یاد ہے کہ کافی مدت کے بعد میں یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں. جب میں نے یہ مصائب پڑھے تو ہاتھوں کا رونگٹا کھڑا ہو گیا. شام کے مولا کے غلام شیدائی مالک اشتر کو کون نہیں جانتا؟ جنگ صفین میں جس نے علی کے ساتھ ساتھ مل کر منافقین سے جنگ کی. عزادارو، شام میں
اسی مالک اشتر کی بیٹی کے مقدر نے شادی شام میں کرائی. اس وقت پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون لشکر ہے, کس سے جنگ ہوئی. جو صاحب سلطنت اعلان کرا دیتا تھا اسی کو سچ مان لیا جاتا تھا. جب 18 سورجوں کا قافلہ نیزوں پہ چڑھ کے 5 لاکھ شرابیوں کے ہجوم سے نکل کر شام کے بازار میں پہنچا تو شام کے لوگوں نے اس کا استقبال تپتے ہوئے پتھروں سے کیا. کوئی سجاد کی ہتھکڑی پہ لگتا تھا, کوئی سکینہ کے شانے پر, کوئی زینب کی پیشانی پر. جب 18 بھائیوں کی لواحد بہن 32 مسلمان بستیوں سے سفر کر کے شام کے بازار میں پہنچی ایک چوراہے پر, تو وہاں مالک اشتر کی بیٹی کا گھر تھا. ایک پتھر پہ ہاتھ رکھا تھا. اللہ جانے ایک ہتھکڑی والے قیدی کی زنجیروں کی آواز آئی اور مالک اشتر کی بیٹی کی طرف دیکھ کے جملہ کہا, اے ریحانہ, زمانے نے ساتھ چھوڑ دیا, کیا اس غربت میں تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ریحانہ؟ سخت مصائب ہے, میرے لیے بھی دعا کرنا. ریحانہ نے چھت پہ پڑا ہوا پتھر چھت پہ چھوڑا, چھت سے نیچے آئی, اپنی کنیز کو بلایا, چند درہم دیے, درہم دے کے جملہ کا, جا خدا کرے کہ میرے سننے میں کچھ خامی ہوئی ہو. ایسا لگتا ہے کہ وہ قیدی جو بازار میں کھڑا ہے نا, وہ لاچار و بیمار میرا نام جانتا ہے, اور یہ نام تو میرے گھر کا ہے جو میرا بابا نے بڑے پیار سے اپنے محسن و سردار کے کہنے پہ رکھا تھا. ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ تو اگر میری ملکہ کا نام جانتا ہے تو کیسے جانتا ہے؟ مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ کی کنیز جم غفیر کو چیرتی ہوئی وہاں پہنچی جہاں پہ قیدیوں کا قافلہ تھا. چند درہم سپاہی کو دے کے کہا, اے قیدی, میری ملکہ نے پوچھا ہے کہ تو اس کے گھر کا نام کیسے جانتا ہے. اس سے پہلے کہ ہتھکڑی اور بیڑی والا امام کچھ جواب دیتا, ناقے پہ بیٹھی ہوئی اون و محمد کی ماں نے ایک جملہ کہا, ہاں جا کے مالکہ سے کہہ دے کہ تجھے ناقے پہ بیٹھی ہوئی بی بی بلا رہی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. دعائیں مانگنا میرے لیے بھی, اپنے لیے بھی. میرے ساتھ چلنا, میرے ساتھ. ریحانہ کی کنیز خرامہ اپنی مالکہ ریحانہ کے پاس جا کے کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ قیدی کوئی جواب دیتا, ناقے پہ بیٹھی ہوئی بی بی نے کہا کہ باہر آ کے مجھ سے کلام کر, بات کر. خدا کی قسم نہ پڑھتا, اگرچہ میں یہ جملہ نہ پڑھتا, میں نے ایک مرتبہ عزادارو جیسے یہ جملہ کہا ہے, کہا کیا کہہ رہی ہے بی بی؟ کہا بی بی کہہ رہی ہے باہر آ, مجھ سے کلام کر, میں بات کرنا چاہتی ہوں. تو ایک مرتبہ مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ نے کہا, جا بڑے نرم لہجے سے ہاتھ جوڑ کے قیدی بی بی سے کہہ دینا کہ نامحرم کے ہجوم میں شام کے بازار میں باہر نہیں جا سکتی, اس لیے کہ میں مدینے کے سیدوں کی کنیز ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ بھائی. سمجھ گئے ہو تو ماتم کرنا دارو, میں نہیں جا سکتی کیونکہ میں سیدوں کی کنیز ہوں. عزادارو
کھڑے ہوئے ناکے پر بیٹھی ہوئی بی بی سے کہا کہ بی بی کہہ رہی ہے میں باہر سپاہی کھڑا ہے، اس سے درخواست کرنا، اسے یہ چند درہم دینا اور اس ناکے کی مہار پکڑ کے میرے دروازے پہ لے کے آ۔ ریحانہ کی کنیز نے حسین کی بہن کے ناکے کی مہار پکڑی، شام کے بازار میں ایک کوچے میں وہاں پہنچی جہاں مالک اشتر کی بیٹی کا گھر تھا۔ میں کہوں گا قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ کیونکہ غلام کی بیٹی پردے کے اندر ہے۔ ہائے علی کی بیٹی شرابیوں کے ہجوم میں یوں ہی نہیں روتے، اس لیے روتے عزادارو۔ ہاں عزادارو، کنیز نے پردے کے پیچھے کہا اتنا بتا دو کہ کیا یہ میری کنیز کہہ رہی ہے کہ آپ مدینے کی شہزادی ہیں؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا ہاں میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ عزادارو، مالک اشتر کی بیٹی نے ایک جملہ کہا مدینے کی رہنے والی ہو، یہ بتا دو کہاں کی رہنے والی ہو؟ مدینے میں سینہ پھٹتا ہے عزادارو ایسے مسائل پڑھتے ہوئے۔ کہاں کی رہنے والی ہو مدینے میں؟ کہ میں مدینے میں محلہ بنی ہاشم کی رہنے والی ہوں۔ کہ محلہ بنی ہاشم میں کس گھر کی رہنے والی ہو؟ کہ جب سورج مشرق سے نکلتا ہے نا تو نبی کے روزے کی پرچھائی میرے گھر میں پڑتی ہے۔ جیسے ہی جملہ سنا مالک اشتر کی بیٹی نے بال کھول دیے۔ کیا عباس کی بہن لٹ گئی؟ کیا زینب پہ ظلم ہو گیا؟ جیسے یہ جملہ کہا مالک اشتر کی بیٹی نے کہا اے ریحانہ نہ پہچانی، اس گھوڑے کی گردن میں دے، وہ میرا بھیا عباس فرار پہ بازو کٹ گئے۔ سکینہ کا مشکیزہ لے کے گیا تھا، وہ سکینہ ظالم جسے پانی دکھا دکھا کے بہا رہے ہیں، وہ میری بچی سکینہ ہے، وہ تیرا آقا حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جانے ہے لہو درد کا طوفان ہے سر میں، ایک تیر ہے پیوست تیرے دیدہ تر میں، ایک تیر ہے پیوست دیدہ تر میں، ایک تیر ہے پیوست تیرے دیدہ تر میں، اور مشک کے چھدنے کا علم قلب و جگر میں، پیاسی ہے سکینہ تجھے صدمہ یہ سوا ہے۔ عباس عباس عباس، میں خاک پہ دل تھامے ہوئے میرے دلارے، آ جا میری باہوں میں میری آنکھوں کے تارے، آ جا میری باہوں میں آنکھوں کے تارے، آ جا میری باہوں میں میری آنکھوں کے تارے۔ بابا تیرے بے چین ہے تیرے لیے پیارے، دل سرور کونین کا بھی چاک ہوا ہے۔ شبیر نے جھک کر تیرے بازو ہیں اٹھائے، سر گود میرا کر تیرا پھر اشک بہائے، سر گود میں کر تیرا پھر اشک بہائے، سر گود میں کر تیرا پھر اشک بہائے۔ کیسے سارے میدان قیامت نہ بائے،
ہاتھوں کے سہارے سے وہ آتا تھا زمین پر، ہاتھوں کے سہارے سے وہ آتا تھا زمین پر، ہاتھوں کے سہارے سے وہ آتا تھا زمین پر۔ تیرے تو مگر ہاتھ بھی باقی نہیں دلبر، رہوار سے تو کیسی اذیت سے گرا ہے عباس عباس عباس۔ ہائے یہ تیرا بھائی سے کہنا کہ مولا، نادم ہے سکینہ سے بہت اس کا یہ سکتا، نادم ہے سکینہ سے اس کا یہ سکتا، نادم ہے سکینہ سے بہت اس کا یہ سکتا۔ افسوس کے ارمان کوئی تیرا نہ نکلا، تو تشنائے ارمان زمانے سے چلا ہے عباس عباس عباس۔ بے چین کھڑی ہے در خیمہ پہ سکینہ، پھٹ جائے تیرے غم سے نہ اس بچی کا سینہ، پھٹ جائے تیرے غم سے نہ اس بچی کا سینہ، پھٹ جائے تیرے غم سے نہ اس بچی کا سینہ۔ ڈوبے نہ کہیں اس کی امیدوں کا سفینہ، ہو خیر چچا کی میرے یہ اس کی دعا ہے عباس عباس عباس۔ جنگل میں نہیں کوئی نگہبان حرم کا، میدان میں خون ہو گیا اب ان کے بھرم کا، میدان میں خون ہو گیا اب ان کے بھرم کا، میدان میں خون ہو گیا اب ان کے بھرم کا۔ کیسے ہو بیاں لال میرے رنج و علم کا، ہے فوج ستم اور میری زینب کی ردا ہے عباس عباس عباس۔ جاتا ہے جو دنیا سے شاہدی کا فداکار، احسن ہو کہ سالم ہو یہاں سب ہیں آزادار، احسن ہو کہ سالم ہو یہاں سب ہیں آزادار، احسن ہو کہ سالم ہو یہاں سب ہیں آزادار۔ آتی ہے صدا ہے میرے غازی میرے جرار، زہرا تیرے ماتم کو سر کرب و بلا ہے عباس عباس عباس۔ ہاں ہے حسین 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 یا حسین زیارت پڑھا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ والا جدک و ابیک، السلام علیکہ والا امیک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔